کہ ہم سب اس دنیا میں جتنے ذکر، عبادات، تسبیحات اپنے اپنے عقائد کے مطابق کرتے ہیں، اس کی منزل جنت کا حصول ہے. اور جنت کے بارے میں کہا گیا کہ ماؤں کے قدموں تلے ہے. اس پہ بھی غور کریں. ہم صرف پڑھتے ہیں، رٹے لگاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے. میری ماؤں سے گزارش ہوگی، بہنوں سے، کہ وہ اس پہ بھی غور کریں کہ آپ کی عظمت کو دین اسلام نے کس طرح ڈیفائن کیا ہے. چھوٹا یا بڑا کوئی بھی ایونٹ ہو، اس میں جب جاتا ہوں، اس میں بیٹھتا ہوں، ایک تو مجھے انرجی ملتی ہے اور میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں معلم حضرات یا معلمین کے یا معلمات کے بیچ میں بیٹھتا ہوں. یہ میرے لیے بہت فخر کی بات ہے. تو دین اور تربیت کے حوالے سے جو ہم چیلنج فیس کر رہے ہیں، پیرنٹس جو چیلنج فیس کر رہے ہیں، خاص کر اس دن بھی میں نے گنیش میں یہ بات کی تھی کہ اس دور میں میرے نزدیک والدین کے لیے سب سے بڑا چیلنج ان کی بچوں کی اچھی تربیت ہے. اور خوش قسمت ترین ہے وہ ماں باپ جن کے بچوں کی اچھی تربیت ہے. میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں کوالٹی ایجوکیشن کو اتنے زیادہ جو ہے وہ میں پرائرٹی میں تیسرے چوتھے پہ رکھ رہا ہوں. میں تربیت پہ زور دوں گا. آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس 8-9 گھنٹے، میں ذاتی طور پہ، میں اگر اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میرے والدین سے زیادہ میرے وہ اساتذہ کی تربیت کا عمل ہے کہ میں آج بیٹھ کے آپ سے مخاطب ہونے کا حوصلہ کر رہا ہوں. تو ٹیچرز کوئی معمولی بات نہیں ہے. سمجھیں تو وہ بس وہ کہتے ہیں نا، سمجھ آئے تو وہ 2 میٹر کپڑا ہے. اگر اس کو کسی کو نہ سمجھ آئے تو 2 میٹر کپڑا ہے، سمجھ آئے تو بندے کی عزت ہے. تو چیزوں کو سمجھنے کی بات ہے. تو آپ تو ٹیچرز ہیں اور آپ اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتے ہیں. جتنے یہاں پہ پرنسپل صاحبان اور ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کم از کم روزانہ کی بنیاد پہ، مجھے نہیں پتا کتنا ہوگا، اندازہ آپ 8 سے 10 ہزار اسٹوڈنٹس کو مخاطب ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں. یہ موقع ہمیں نہیں ملتا. یہ اللہ نے یہ سعادت آپ کو بخشی ہے. تو اس کو سمجھیں، اس کو آگے بڑھائیں تو یہ قوم پہ احسان ہوگا. ایک تو آپ پالیٹکس سے دور رہیں، دوسرا بچوں کی تربیت پہ توجہ دیں. تیسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ میں نے اس چیز کو بھی دیکھا ہے کہ ٹیچرز ہر گاؤں میں سیاست سے ہٹ کے جب وہ سوشل ورک میں کام کرتے ہیں تو ان کا جو مقام ہے، ان کا احترام ہے، ہمارے دلوں میں بڑھ جاتا ہے. بجائے پالیٹکس کے آپ جو ہے سوشل ورک کریں، خدمت کریں. یہ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے. باقی پالیٹکس کرنا، ان بکھیڑوں میں پڑنا، پنگے کرنا، لڑنا بڑنا، یہ ہم جیسوں کے جو ہے نا وہ قسمت میں ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے. اللہ نے آپ کو کوئی اور عزت دی ہے، اس کو سمجھیں. جو ہمارے ذمہ کام ہے وہ ہم کریں گے، جو آپ کے ذمہ کام ہے وہ آپ کریں گے، تو پھر یہ معاشرہ آگے بڑھے گا. دوبارہ سے تعلیم اور تربیت گاڑی کے 2 پہیے ہیں. آپ نے ایک پہیے کو جو ہے نا تباہ و برباد کیا، اس کی مرمت پہ کوئی توجہ نہیں دی ہے. دوسرا پہیہ جو تعلیم ہے، کوالٹی ایجوکیشن کے نام پہ اس کو سجا کے رکھا ہے. تو یہ معاشرہ ڈس بیلنس ہو رہا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں چونکہ گلا میرا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں شاید ٹھیک طریقے سے انٹریکٹ نہیں کر پا رہا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اس توقع کے ساتھ کہ آج ہم جو بیٹھے ہیں وہ گفتن، نشستن اور برخاستن نہ ہو. ہم ایک دوسرے سے کچھ سیکھ کے یہاں سے جائیں اور عملی طور پہ معاشرے کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. اس بات کا احساس اب بڑھتا جا رہا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی بہت ضروری ہے. اس دن میں تقریباً یہ ہنزہ میں ایجوکیشن کے حوالے سے یہ 4تھا پروگرام ہے اور الحمدللہ ہنزہ میں ہی اس روایت کا آغاز ہو گیا اس سال کہ ڈسٹرکٹ ہنزہ کے لیول پہ جو ہمارے ریٹائرڈ ٹیچرز تھے پورے ہنزہ بھر سے، ان کے اعزاز میں 2 تقریبات کا اہتمام کیا گیا. پہلی تقریب مڈل سکول، گورنمنٹ مڈل سکول گریل، اور اس کے بعد ہم نے طے کیا تھا کہ اس سے بھی کوئی بہتر کوئی موقع پہ ہم اپنے ریٹائرڈ ٹیچرز کو خراج تحسین پیش کریں. وہ ہمارے لیے پھر 1 نومبر جو ہے وہ سب سے اہم دن تھا. اس دن ہم نے پورے ہنزہ سے جتنے ہمارے ریٹائرڈ ٹیچرز تھے ان کو مدعو کیا، ان کی حوصلہ افزائی کی. حوصلہ افزائی بھی ہم نہیں کر سکتے، ان کی جو خدمات ہیں، یہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے.
اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں محکمہ تعلیمات کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ان کے عملے کا کہ انہوں نے ٹیچرز کی حوصلہ افزائی کی. 2 تقریبات وہ تھی اور آج یہ جو آپ کے پرنسپل صاحبان کے لیے ایک تو ایکنالجمنٹ ہے پرنسپل صاحبان کے لیے اور اس کے بعد بیسٹ ٹیچر ایوارڈ ہے اور اس میں پرائیویٹ بھی ہیں اور گورنمنٹ کے اسکولز بھی ہیں. میں جو حمزہ کو سمجھاؤں, میں اگر پورے جی بی کی بات نہ کروں, صرف حمزہ کی بات کروں, تو آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ حمزہ میں علم کی روشنی پھیلانے کے لیے سر سلطان محمد شاہ نے ڈائمنڈ جبلی فنڈ کا اجرا کیا اور اس کے بعد جب ڈائمنڈ جبلی اسکولز کا اجرا ہوا پرائمری لیول تک, تو ایک ٹیچر جس کا نام بہت زیادہ حمزہ میں سب جانتے ہیں, جو 40 سال کے ایج سے اوپر ہے, اس سے نیچے کی میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا, استاد سلطان علی اور عرف سمرقند. ان کا ٹیچر کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آج ان کا ایک بیٹا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہے, جنرل سلمان, ایک بیٹا 20 میں پروفیسر ہے اور ان کا ایک بیٹا امریکہ میں کمپیوٹرز کے حوالے سے آئی ٹی کے سیکٹر میں بہت بڑا بزنس مین ہے. یہ جو ٹیچرز کی ہم جب بات کرتے تھے کہ شاید ان کی سیلریز بہت کم ہوتی ہے, ان کے وسائل بہت کم ہوتے ہیں, یہ فائنینشلی اتنے سٹرانگ نہیں ہوتے ہیں, اور جب ہم ہسٹری کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اللہ پاک نے آپ کے بچوں کے ذریعے آپ کو نوازا ہے. ٹیچرز کو جو ہے کسی بھی طور پہ آپ معاشرے میں جہاں بھی ہم جائیں, میں نے اس چیز کو اسٹڈی کیا کہ جن اساتذہ نے دل لگا کے محنت سے تعلیم کے اس شعبے کو آگے بڑھایا ہے, ان میں سے ان کے بچوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم سب کا پھر سر فخر سے بلند ہوتا ہے. حمزہ کے حوالے سے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ اس وقت پاکستان آرمی میں 25 کروڑ کی آبادی میں 27 کے قریب لیفٹیننٹ جنرلز ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل کا تعلق حمزہ سے ہے, 2 میجر جنرلز ہیں, 5 بریگیڈیئرز ہیں, 70 کے قریب کرنلز ہیں اور پھر 200 کے قریب جو ہے کمیشنڈ آفیسرز ہیں. تو یہ سب آپ کی مرہون منت ہے, آپ کی وجہ سے وہ سب یہاں تک پہنچے ہیں, اور ان میں سے زیادہ تر کا جو تعلق ہے وہ ٹاٹ اسکولوں سے. ہم جب بات کرتے ہیں کوالٹی ایجوکیشن کی, کوالٹی ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی بلڈنگز کے اندر اچھے فرنیچرز میں ایک بہت زبردست ماحول دے کے بچوں کو پڑھائیں گے تو وہ کوئی کوالٹی ایجوکیشن ہوگی. کوالٹی ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کتنا بہترین انٹریکٹ کرتا ہے, کتنے بالکل سمپل طریقے سے اپنے اس اسٹوڈنٹ تک پہنچتا ہے, اس کو سمجھاتا ہے. اور لطیف بیگ نے یہاں پہ بات کی, میں تو ہر فورم پہ یہ بات کرتا ہوں کہ کوالٹی ایجوکیشن سے بھی زیادہ اس معاشرے میں اس دور میں بچوں کی تربیت اہم ہو گئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ دنیا میں دہشت گردی کے واقعات آپ اٹھا کے دیکھیں, جن لوگوں نے امریکہ میں جو 9/11 ہوا تھا وہ کوالٹی ایجوکیشن والے لوگ تھے. جب آپ تعلیم کو منفی طریقے سے لیتے ہیں وہ پھر پوری امت کے لیے, پوری دنیا کے لیے, پورے علاقے کے لیے وہ تباہی کا باعث بن جاتا ہے. ایک ان پڑھ جس کی کوئی کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہوئی ہے لیکن اس کی اگر تربیت بہتر ہوئی ہے تو وہ معاشرے کے لیے ایک اچھا پینٹر بن سکتا ہے, ڈینٹر بن سکتا ہے, ایک اچھا ڈرائیور بن سکتا ہے, معاشرے کے لیے ایک اچھا سوشل ورکر بن سکتا ہے. لیکن اگر خدا نے خواستہ تعلیم, بہتر تعلیم, کوالٹی ایجوکیشن والے بچے کی تربیت ٹھیک نہ ہو تو پھر وہ معاشرے میں تباہی پھیل جاتی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ لمبا ٹاپک ہے, میں اس کو زیادہ طول نہیں دوں گا. اگر اس کو ہم سمجھیں تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم سب سے پہلے توجہ اپنے بچوں کی, چاہے وہ والدین ہیں چاہے وہ ٹیچرز ہیں, بچوں کی تربیت پہ دیں. میرے خیال میں
بچے کی اگر تعلیم خراب ہوتی ہے تو وہ اگلے 2 سالوں میں اپنی تعلیم کی کمی پوری کر سکتا ہے، لیکن اس کی اگر تربیت خراب ہو جائے اور تربیت خراب ہونے کی وجہ سے اس کا کریکٹر خراب ہو جائے تو وہ کریکٹر واپس آتے آتے شاید پھر وہ ہماری عمریں بیت جاتی ہیں، والدین کی عمریں بیت جاتی ہیں، اس علاقے کی بدنامی ہو جاتی ہے، اس علاقے میں رہنے والوں کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ تو میں یہ میسج بیسکلی ٹک ٹاکرز کو دے رہا ہوں جو آج کل سر اٹھا رہے ہیں۔ میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بس ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را وہ جو ٹک ٹاک ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے خواستہ آپ کے کپڑے شارٹ ہوتے جائیں، آپ کے جسم سے کپڑے کم ہوتے جائیں۔ ترقی، تعلیم اور کوالٹی ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ معاشرے کے لیے رول ماڈل بن جائیں۔ ہمارے لیے رول ماڈل حمزہ کے لیے میں بات کروں، وہ یہ میسج پورے جی بی کے لیے ہوگا، تو ہمارے لیے اس وقت جو رول ماڈل ہے وہ جنرل عنایت حسین ہے، وہ میجر جنرل منیر الدین ہے، وہ میجر جنرل نیگنا محمد بیگ ہیں۔ یہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ ہمارے لیے وہ ٹک ٹاکرز رول ماڈل بالکل بھی نہیں ہے، اور ہم ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں، اور اس پلیٹ فارم سے بھی ہم ان کو ڈسکریج کریں گے۔ دوسری بات میں گزارش، ایک سینسٹیو ایشو ہے، اور میں ٹیچرز کو چونکہ میں دیکھتا رہا ہوں، ابھی آنے والے چند مہینوں کے بعد گلگت بلتستان میں سیاسی موسم اس میں تیزی آئے گی۔ میں دستبستہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کروں گا کہ خدا را سیاست سے ٹیچرز دور رہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے، میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہے، میں نے ایز اے جرنلسٹ 27 سال میری خدمات ہیں اس علاقے کے لیے، میں نے گلگت میں بیٹھ کے تمام معاملات میں دیکھا ہے، ٹیچرز بہت با اثر ہوتے ہیں اپنے علاقے میں، اور جب ٹیچرز پالیٹکس کے اندر اور ہوتے ہیں، جب ٹیچرز پالیٹکس کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو اس سے اس گاؤں کے اندر ناچاقی اور خرابی بڑھ جاتی ہے۔ آپ ہم سب کے لیے کامن ہیں، آپ ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں، آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں۔ معلم کا لقب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ہے، آپ اس پیشے سے وابستہ ہیں، آپ کی بہت قدر و منزلت ہے، اور میں اپنے ماؤں سے بھی اپنے بھائیوں سے بھی گزارش یہی کروں گا کہ وہ اپنی اس قدر و منزلت کو برقرار رکھیں۔ ایک اور چیز میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں کہ یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ باپ کی گود سے قبر تک سیکھنے کا عمل ہے، یہ کہا گیا ہے کہ ماں کی گود سے قبر تک سیکھنے کا عمل ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھیں گے، اس پہ 2 منٹ کے لیے غور کریں گے تو سمجھ آئے گی کہ یہ کتنی گہری بات کی گئی ہے دین اسلام میں۔ پھر آپ کو دین اسلام اس سے بھی زیادہ کیا مقام دے کہ کہا گیا ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے۔ اس سے زیادہ کسی مذہب میں، دنیا کے بہت سارے مذاہب ہیں، اس سے زیادہ کوئی قدر و منزلت